کریں. فائدہ آپ نے پوچھا کیا ان کو فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ ہوگا تو پیسے آئیں گے نا. اگر یہ سب کچھ ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی تو آرمی کس اعتبار سے اپنی وہ بنائیں گے، اپنی ریکوائرمنٹ بنائیں گے کہ بھئی ہمیں پیسہ چاہیے، عوام، غریب عوام کا بجٹ ہم نے کھانا ہے. تو وہ یہی ہے کہ بھئی کشمیر ہے، بھارت ہمارے سر پہ سوار ہے، اور کچھ کاروائیاں ہوں گی، کچھ لوگ مریں گے ایل او سی پہ، کچھ یہ بندے گھسائیں گے، آئیں گے، شاہ محمود قریشی کشمیر 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 کریں گے، عمران خان صاحب کشمیر کی گردان کریں گے، تو جسٹیفائی ہوگا. تو یہ فائدہ ہے صرف پیور پیٹی پرسنل انٹرسٹ کے لیے. غلطی ہے. لیکن یہاں پہ یہ ضرور میں کہوں گی کہ کچھ نہ کچھ ایکشن یہ کر رہے ہیں، یا دکھانے کے لیے صحیح کہ انہوں نے حافظ سعید کو بند کر دیا، انہوں نے مسعود اظہر پہ ایکشن لے لیا، انہوں نے ایک لمبی چوڑی لسٹ کچھ دن پہلے اگر آپ نے چیک کیا ہو ایک نکالی تھی جس میں بہت سے ایسی پارٹیز کے نام تھے جنہیں بین کیا گیا ہے، اور جو نام بدل بدل کے الیکشن بھی لڑتے رہے پہلے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے دکھانے کی تو کوشش کی ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ٹیررزم کے اوپر یا انتہا پسندی کے اوپر. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے پہلے میں بھارت کی بات کرتا ہوں. بھارت کو تو یہ کرنا ہوگا. اگر بھارت کے پاؤں میں آپ اپنا کے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالیں تو بھارت تو یہ کرے گا، اس لیے کہ بھارت تو سفرر ہے کشمیر میں ان کی ٹیررزم، اور خود بھارت کے اندر ٹیررزم جو لمبے عرصے سے ہو رہی ہے. تو وہ تو مت کھل کے کرے گا، کر رہا ہے، کرنا چاہیے بھی. مطلب اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ ان کے اوپر یہ الزام تھا، صرف الزام نہیں تھا، پوری دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ بھئی حافظ سعید کو کتنی بار انہوں نے مطلب چارج کرنے کی کوشش کی، جیل میں ڈالا. جیل میں جس طرح وہ شان و شوکت سے رہتے تھے بلکہ زیادہ تحفظ ان کو ملتا تھا، وہ پوری دنیا کو نظر آتا تھا. اچھا یہ سمجھتے تھے کہ پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. اور آج کے زمانے میں جب سے یہ 10-15-20 سال سے سوشل میڈیا بہت وائبرنٹ ہوا ہے، آلموسٹ امپاسبل ہو گیا ہے. فرینکلی پہلے زمانوں میں بھی جو دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی تھیں ان کو پتا ہوتا تھا، امریکنز کو پتا ہوتا تھا، مگر امریکن ان کے سب سے بڑے سیویئر اور پروٹیکٹر ہوتے تھے پہلے زمانوں میں. وہ ان کو بچا لے جاتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے کام آئیں گے. اور پھر یہ گلف اسٹیٹس کی جو ریاستیں ہیں وہ ان کے سمجھتی تھیں کہ ہمارے کام آئیں گے، یا ہم نے ان کے ہزاروں فوجی بھرتی کیے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ چیپ لیبر ملتی ہے، پھر یہ کہ جو کہتے ہیں یہ سنتے ہیں، ہماری گاڑی بھی ڈرائیو کرتے ہیں ان کے تو پرائم منسٹر. لیکن اب وہ سینیریو چینج ہو گیا، چونکہ امریکنز کو پتا چل گیا کہ بھئی ہم تو ان پر ریلائی نہیں کر سکتے، یہ ہمیں ڈبل کراس کرتے ہیں، یہ ہمیں نا بٹرے کرتے ہیں. تو امریکنز نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب ہم تم کو ڈیل ہی نہیں کریں گے، اب ہم وایا سعودیہ تم کو ڈیل کریں گے. تو ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ سعودی انٹیلیجنس ان کو اب زیادہ ڈیل کرتی ہے، امریکن تو اب ان سے بات بھی بہت کم کرتے ہیں. اچھا سعودیوں کو بھی انہوں نے کافی انوائے کیا، خاص طور پر اس 2 سالہ سرکار میں انوائے کیا. تو سعودی بھی کہتے ہیں کہ جاؤ باہر میں. تو اس ساری صورتحال میں اب یہ کس کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ بیگج پھینکیں؟ چونکہ امریکنز یا گلف اسٹیٹس پیچھے سے بیک ڈور اب فیٹف یا دوسرے اداروں کو یہ کہہ نہیں رہے کہ یہ چلیں ان کا کام کر دیں، یہ ہمارے کام آتے ہیں. کوئی افغانستان میں کوئی ہمیں ان سے کام چاہیے ہوتا ہے، ادھر ادھر چاہیے ہوتا ہے، تو وہی کہتے ہیں کہ بھئی اب ہمیں ان سے سروکاری نہیں ہے. تو یہ ایک ان کے لیے اب چیلنج ہے. بالکل یہ ڈیڈ اینڈ جو ہوتی ہے نا، بند گلی کے بالکل پہنچ چکے ہوئے ہیں سیڈلی، یا اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. تو اب اس ساری صورتحال میں یہ واقعی ان کے لیے بہت مشکل ہے. دکھانے کے لیے دیکھیے آپ نے خود بھی کہا کہ کر رہے ہیں، لسٹ جاری کر دی. اس طرح کی لسٹیں تو یہ پتہ نہیں 15-20 سال سے جاری کر رہے ہیں، مشرف کے زمانے سے جاری ہو رہی ہیں. اور وہ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، وہ حافظ سعید صاحب کو ہم نے کئی بار دیکھا، وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں، کورٹ ان کو رہا کرتی ہے، وہ لیموزین میں بیٹھتے ہیں، پھولوں کے ہار ان پہ نچھاور ہوتے ہیں، اور لڈو وہ کھا رہے ہوتے ہیں. ایسے کئی ویڈیو کلپس میرے پاس بھی موجود ہیں. تو مطلب وہ پھر آدمی جب یہ پریشر ہوتا ہے تو پھر یہ آئی واش کے لیے پھر ان کو کہتے ہیں جی حافظ صاحب ذرا آپ کو وہ اے سی والا کمرہ ہے آپ کو بھیج رہے ہیں، معاف کیجیے گا لیکن یہ ضروری ہے. حافظ صاحب بھی کہتے ہیں چلیں مطلب ہمیں وہ مرغ وہاں پہنچاتے رہیے. تو یہ سارے کا سارا جو آئی واش ہے نا، اب یہ فیٹف کو پہلے بھی سمجھ آتی تھی، یہ بات نہیں تھی، لیکن اب فیٹف کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ کس طرح وہ دنیا کو آئی واش کریں.
فیٹف دنیا کو کس طرح بتائے کہ بھئی ہمیں آئی واش کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ شرم کرو، شیم آن یو، کہ آپ کو ساری حقائق پتہ ہیں. تو اب فیٹف یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم نہیں اب تمہیں آئی واش دیں گے، اب ثابت کر کے دیں. اب انہوں نے وہ جو کمپلائنسز کی ایک لسٹ تھی ان کو دی گئی. اب ڈفرینٹ میڈیا رپورٹس ہیں، مگر ایک جو الجزیرہ کی رپورٹ تھی اس میں پرابیبلی کوئی 27، میں نمبر مجھے یاد نہیں ہے، میں سے 2 پہ کوئی کچھ عمل ہوا تھا، باقی 25 پہ کوئی عمل نہیں ہوا. اچھا، ہر بار یہ ایکسٹینشن 3-4 مہینے کی لیتے ہیں. ابھی یہ اپریل میں کچھ ہونا تھا، اپریل میں کووڈ کی وجہ سے جان بچ گئی، ٹھیک ہے. اب یہ اکتوبر میں جا رہا ہے. اب جو عمران خان جس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ جرنلسٹوں کو یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ صورتحال بہت خراب ہے انفیکٹ. اور وہ صورتحال کی پیشگی جو ہے نا ذمہ داری ڈال رہے ہیں اپوزیشن پہ. تو اپوزیشن بھی سمجھتی ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، اور عوام بھی سمجھتی ہے کیا کر رہے ہیں. دیکھیے ایک ڈرامہ سا لگا ہوا ہے. مجھے اجاز کنور راجہ ہمارے ایک دوست ان کا شعر یاد آتا ہے، لوگ جو چاہیں انہیں کہنے دیا جانے لگا ہے مسئلہ، لیکن وہیں رہنے دیا جانے لگا ہے. یعنی وہ کھوتا کھو چاہیے، میں کھوتے کا لفظ یوز کر رہا ہوں، تو پانی بس نکالتے جا رہے ہیں اس میں سے. ویسے تو کوئی اور جانور کھو میں ہوتا ہے جو ہمارا ایکسپریشن ہے پنجاب کا، لیکن ہم اس کو ذرا لائٹ کرتے ہیں، جی کھوتا کھو میں ہی پڑا ہوا ہے اور یہ پانی اس میں سے نکالی جا رہے ہیں. تو یہ ہے صورتحال. سر ایک تو اپوزیشن بھی بہت ڈھیلی ملی ہے ان کو، شاید اس بار اپوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنے یہ خود اسٹرانگ تھے جب یہ اپوزیشن میں تھے. دوسرا مجھے ایک چیز، اس سے پہلے میں دوسرے سوال پہ جاؤں، میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایک چیز جو میں بھی کبھی کبھی نہیں سمجھ پاتی وہ یہ کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کروا رہا ہے بھارت میں، ٹھیک ہے، یا ادھر کرا رہا ہے ادھر کرا رہا ہے، تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے ایسا کر کے اگر وہ ایسا کر رہے تو؟ دیکھیے پاکستان واضح طور پر پاکستان کی آرمی جنگ تو کر نہیں سکتی. کشمیر ریٹرک ہے، کشمیر پہ پاکستان آرمی 90% جسٹیفیکیشن ہے ان کی ایگزسٹنس کی کہ بھئی یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو چھٹی، پھر کیوں چاہیے آپ کو آرمی؟ پھر تو پیچھے ایک چھوٹا ملک افغانستان رہ گیا. وہ ویسے بھی برادر اسلامی ملک ہم کہا کرتے تھے، ویسے اس سے آج کل زیادہ خطرہ ہے، بھارت سے بھی زیادہ، وہ ایک الگ بحث ہے. اب چکر یہ ہے کہ اب کشمیر میں یہ جا کے یا بھارت کے ساتھ جنگ تو کر نہیں سکتے، چونکہ 71 میں، یعنی یہ آج کا بھارت تو بڑا ماڈرن ہے اپنی ملٹری ایکوپمنٹس اور ملٹری ڈیولپمنٹس کے اعتبار سے. 71 میں یہ 93,000 پرزنرز آف وار بن گئے تھے 71 میں، یعنی کتنے سال پہلے کی بات ہے، 42-43 سال پہلے کی. تو اگر 42-43 سال پہلے ان کی یہ اوقات تھی تو اب یہ کس اوقات پہ کھڑے ہوں گے؟ ابھی آپ ہی کے سامنے بالا کوٹ میں وہ یہ چلیے جی یہ ہے کہ انہوں نے وہ طیارے آئے، یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھا کیمپ، بھارت کہتا ہے چلیے میں اس بحث میں نہیں پڑتا. بھئی یہ تو کافی ہے نا شرم کے لیے کہ آپ کے سوورن کنٹری میں گھسے بھارت کے درجن کے قریب طیارے 80 to 90 کلومیٹر ان سائڈ آئے، واپس گئے، کچھ نہ کر سکے آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں تو جتنا وہ تیل ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا، پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا. تو پھر یہ رستہ ٹیررزم کا ہی رہ گیا نا، پراکسی ٹیررزم کا رہ گیا. اب بھارت کی جو پچھلی سرکاریں ہیں وہ بڑی کمزور ہوتی تھیں اپنے نیریٹو کے اعتبار سے، وہ پتہ نہیں کیوں ہوتی تھی، مجھے خیر اندازہ ہے، میں اس کیوں کی بحث میں پھر کبھی جاؤں گا. تو وہ بس نہ ایسے ہی پاکستان کے وہ آ جاتے تھے، پاکستان کی بریانی اور غزل کے وہ دھوکے میں. تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی، وہ ٹھیک ہے، کوئی نہیں، پیس ٹاک کر لیتے ہیں. مودی صاحب نے کہا کہ پیس ٹاک کرتے رہے. مودی صاحب اپنی پہلی سرکار میں نواز شریف سے ملنے بغیر انویٹیشن کے آئے، اتنا بڑا پولیٹیکل رسک لیا. پھر اس کے بعد پٹھان کوٹ ہو گیا وہ ان کے ہاں. تو انہوں نے یہ طے کیا، مودی سرکار کے آخری 2-2.5 سال میں انہوں نے طے کیا کہ انف از انف. اب جو دوسری سرکار ہے ان کی، اس میں بھی وہی ایٹیچیوڈ ان کا چلا آ رہا ہے. اب یہ کیا کریں؟ اب یہ زیادہ سے زیادہ شور ڈالیں گے، یو این او میں جا کے تقریر کریں گے. اب who cares about that؟ تو پھر ان کے پاس رستہ یہ ہے کہ انفلٹریٹ کریں. فائدہ آپ نے پوچھا کیا ان کو فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ ہوگا تو پیسے آئیں گے نا. اگر یہ سب کچھ ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی تو آرمی کس اعتبار سے اپنی وہ بنائیں گے، اپنی ریکوائرمنٹ بنائیں گے کہ بھئی ہمیں پیسہ چاہیے، عوام، غریب عوام کا بجٹ ہم نے کھانا ہے. تو وہ یہی ہے کہ بھئی کشمیر ہے، بھارت ہمارے سر پہ سوار ہے، اور کچھ کاروائیاں ہوں گی، کچھ لوگ مریں گے ایل او سی پہ، کچھ یہ بندے گھسائیں گے، آئیں گے، شاہ محمود قریشی کشمیر 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 کریں گے، عمران خان صاحب کشمیر کی گردان کریں گے، تو جسٹیفائی ہوگا. تو یہ فائدہ ہے. صرف
پیور پیٹی پرسنل انٹرسٹ کے لیے. افغانستان کا میس ذرا اور ہے. وہ سوویت آئے, پھر ان کی لاٹری نکلی ضیاء اللہ کے زمانے میں, ٹھیک ہے, پھر وہ سارے کا سارا 79 سے لے کے پھر یہ بیچ میں لاٹری جب خراب ہوئی تو پھر انہوں نے طالبان کو کیا, اور پھر وہاں پہ امریکنز نکل آئے, پھر یہ 9/11 ہو گیا, پھر ایک اور لاٹری نکلی ان کی. تو وہ لاٹریاں 2 ہو گئیں, اب لاٹری نہیں نکل رہی. ان کا یہ خیال تھا کہ افغان پیس پروسیس میں لاٹری نکلے گی, وہ نہیں نکلی اب. تو اس سارے کھیل میں ان کا یہ تھا کہ اگر ہم کاروائیاں کریں گے, بم دھماکے کریں گے, افغانستان میں اٹیک کریں گے, جو ابھی بھی ہوتے ہیں آن اینڈ آف, تو ہماری کوئی ویلیو ہوگی نا. دیکھیے نا, ایک جو دادا گیر ہوتا ہے, جو بدماش ہوتا ہے, وہ جب تک محلے میں یا اس علاقے میں کوئی بم نہیں پھاڑے گا تو اس کی کیا اہمیت ہوگی, اس کا کاروبار نہیں چلے گا. تو اس سے پاکستانی غریب عوام بیچاری جو ہے نا وہ پس رہی ہے ان کے دادا گیری کی وجہ سے. کرنے کے یہ کچھ قابل نہیں ہے یہ اپنے ہی باٹی گیٹ کے محلے میں بڑکے لگانے کے. باٹی گیٹ سے باہر نکل کے یہ بڑک لگا کے تو ذرا دکھائیں. اب کسی جگہ پہ ان کی بڑک نہیں چلتی, ایون افغانستان کے بارڈر پہ نہیں چلتی. وہ وہاں سے ایسا خوفناک اٹیک ہوتا ہے کہ یہ بھاگ کے پیچھے آ جاتے ہیں, چھوٹا ملک ہے ان کی نسبت. تو وہ وہاں نہیں چلتی. تو بھارت تو اب مودی جی کے سرکار میں تو اب یہ بھول جائیں کہ کسی قسم کا یہ کوئی بڑا وینچر کر سکتے ہیں وہاں پہ.